الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مطيع له وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اس وقت مسجد ہدا اون میں آمد ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہلائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ زندگی بہت قیمتی زندگی. اسے چاہیے کہ اپنے زندگی کا صحیح معنی میں حساب اور کتاب کریں. یہ دنیا بنانے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. کائنات کو اللہ نے بنایا، چرین پرین کو اللہ نے بنایا. پوری کائنات کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. نطفے سے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہی سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی اسی نے عطا کی ہے. نہ ہم میں کوئی طاقت تھی. یہ دیکھنے کی طاقت عطا کرنے والی ذات ہے تو رب کی ذات ہے. سننے کی جو طاقت عطا کی ہے تو عطا کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہے. انسان اصل حقیقت کو سمجھ جائیں تو انسان بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. حقیقت نہ سمجھے تو کامیابی کی طرف انسان کامیابی کا زینہ اختیار نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چلتا رکھا، اللہ نے پھرتا رکھا، اللہ نے ہمیں دیکھتا رکھا، اللہ نے ہر اعتبار سے ہمیں بالکل مکمل رکھا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آنکھیں دی تو دیکھتا رکھا، زبان دی تو بولتا رکھا، کان دیا تو سنتا رکھا، پیر دیا تو چلتا رکھا، ہاتھ دیا تو ہلاتا رکھا. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے
لوگوں اگر اللہ کا احسان، اللہ کے شکر کی کیفیت ہمارے دل میں آ گئی، یہ بھی بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ تو یہ زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے۔ اگر وہ زندگی صحیح معنی میں اللہ کے حکم کے مطابق گزرنے لگے تو یہ زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے۔ اب اس معاملے میں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگی وہ زندگی ہے کہ جس طرح گزرنی چاہیے اس طرح گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ اگر اس طرح زندگی گزر رہی ہے تو بہت کامیاب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں سمجھانے والے سمجھاتے رہیں، نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے رہیں، یہ زندگی کا لب لباب بنایا ہے۔ اور یہ ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بھی وہ زندگی بنائیں کہ جس زندگی کے اندر پیاری زندگی بھی بنے، اور ہم اپنے گھر جانے کے بعد اپنے گھر میں بھی اس طرح کی نصیحتیں کریں۔ پہلے نمبر پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بالکل ناتمام ہوتی ہے، اور جب گھر جاتے ہیں تو گھر جانے کے بعد ہم جس طرح گھر کو کور کرنا چاہیے، گھر کے اندر جس طرح ماحول بنانا چاہیے، گھر کا ماحول نہیں بنا پاتے، اس لیے کہ کمزوری سب سے پہلی ہماری ہے۔ اور جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کمزور ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ کمزور ہیں، ماں باپ دینی اعتبار سے کمزور ہیں، ماں باپ اخلاقی اعتبار سے کمزور ہیں، تو بچے اسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اور ماں باپ نصیحت کرنا چاہے تو نصیحت کر بھی نہیں سکتا، اس لیے نصیحت نہیں کر سکتا ہے کہ نصیحت کس طرح کرے۔ اگر نصیحت کرنے جائے گا تو پہلے کمی تو اس کے خود کے اندر ہے، وہ کیسے نصیحت کرے گا؟ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو نصیحت کریں، ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹوں کو نصیحت کریں، استاذ کو چاہیے کہ شاگردوں کو نصیحت کریں، خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نصیحت کریں۔ اور یہاں تک بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر مرد حضرات اپنے اہل خانہ کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، اس گھر میں مرد کو یوں سمجھو کہ مرد نہیں ہے، بلکہ وہ مرد نہیں بلکہ وہ مردہ ہے، کہ گھر میں نصیحت نہیں کر سکتا ہے۔ اور گھر میں نصیحت اس وقت کی جائے گی جبکہ زندگی میں کچھ ہمارے اندر کامیابی ہو، زندگی بہتر ہو۔ زندگی میں بندگی ہو تو کامیابی ہے، زندگی میں بندگی نہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ بندہ بن کر زندگی گزارے، بندہ عبادت ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی بہتر زندگی بن جائے، تو یاد رکھو یہ کامیابی والی زندگی۔ اب عبادت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ صرف عبادت ہے۔ عبادت یہ بھی ہے، لیکن عبادت صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ عبادت اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ بہتر ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان لوگوں کے لیے فائدے مند بنے، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان بہتر کام کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب آپ ہزاروں تسبیح پڑھیں لیکن یہ ہے کہ لوگ آپ کے ذریعے پریشان ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کام تو کر رہے ہیں، اچھا آپ تسبیح تو پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ آپ سے پریشان ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے آپ کی تسبیح بھی اکارت چلی جاتی ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں کہ زندگی صحیح معنی میں زندگی بن جائے۔ آنکھ کو جس طرح دیکھنا اس طرح آنکھ دیکھے، کان جس طرح سننا چاہیے اس طرح کان سنے، زبان کو جس طرح بولنا چاہیے اس طرح وہ زبان بولنے والی بن جائے، دماغ کو جس طرح سوچنا چاہیے اس طرح دماغ سوچنے والی بن جائے، ہاتھ پیر کو جس طرح چلنا چاہیے اس طرح چلنے والی بن جائے، اور جس طرح لوگ ہمارے ساتھ رہیں ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح رہیں، اس طرح رہنے کا طریقہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو یہ زندگی ہے۔ اگر یاد رکھیں کہ اگر یہ چیز نہیں آئی تو یہ عبادت نہیں ہے۔ ہم آپ ہزاروں تسبیح پڑھ لیں لیکن آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، آپ ہزاروں تسبیح پڑھ لیں لیکن کان غلط کام کر رہے ہیں، آپ ہزاروں تسبیح پڑھ لیں لیکن آپ کے بدن کے ذریعے، آپ کے جسم کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، عبادت نہیں ہے۔ آج مسلمان دیکھیں، مسلمان کے گھر کے آگے دیکھیں،
مسلمان کے اپنے پڑوس اور آس پڑوس کے اندر دیکھیں، جتنا مسلمان سے پریشان ہے کسی اور سے پریشان نہیں ہے. زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان سے پریشان ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جب کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا، تو یاد رکھیں اللہ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں گے اور جب وہ حساب دینے کا وقت آئے گا، اس وقت یاد رکھنا کہ سامنے وہ شخص بھی کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا، اللہ پہلے انہیں بعد میں جنت میں جانے دینا، ان کے ذریعے مجھے تکلیف پہنچی، پہلے مجھے حساب دے دیجئے ان کا. ہم حساب نہیں دے سکتے، حساب دینا مشکل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے چلے کہ اللہ ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے کہ چند دن کی زندگی ہے، کچھ پتا نہیں کہ انسان کب چلا جائے گا. سوتا ہے تو پتا نہیں کہ صبح اٹھ پائے گا نہیں اٹھ پائے گا، اس انسان کو پتا نہیں ہے. چلتا ہے اسے پتا نہیں کہ وہ کب تک انسان زندگی گزار رہا ہے. ابھی ہمارے کوسمبا میں ایک جگہ پر مجھے معلوم کہ کچھ ہی سالوں پہلے کہ وہ شخص دکان آیا، سوچ کر آیا ہوگا کہ دکان میں آ کے بیٹھوں گا، دکان میں بیٹھا تھا اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا. جانے والے کو پتا نہیں کہ کب جانا ہے. آپ کو پتا نہیں کہ میں اٹھ کر باہر مسجد کے باہر جاؤں گا یا نہ جاؤں گا. اللہ سے پہلے دعا کر لو کہ اللہ جو زندگی میں غفلت ہے اللہ اس کو پہلے مکمل ختم کروا دے اور ہماری زندگی کو پیاری زندگی بنا دے. زندگی کا پتہ نہیں لوگوں. اس دل میں جھانکیں، اس دل میں دیکھیں یہ دل کتنا گندا پڑا ہے، دل میں کتنا رفو کرنا ہے. کپڑوں میں ہزاروں رفو کرا لیا. ہمارے یہاں پر صوفہ ٹوٹا تو صوفہ کو رفو کرانے کے لیے نکل گئے کہ صوفہ بہتر بنا لیں. ہمارے گھر کے اندر کوئی خرابی آئی، درار پڑی تو فوراً ہم نے مستری کو بلایا اور ہم نے پلاسٹر کر کے اس کو بہتر تو کرایا. اور ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹی تو اہلیہ اور عورتوں نے یہ بات تو کہہ دی کہ جاؤ جلدی جا کر گھر کے اندر یہ چیز ٹوٹی اسے بنا کر لے کر آؤ. چولہا ٹوٹا، چولہا خراب ہوا تو عورتوں نے کہا کہ جاؤ گھر سے جاؤ اور جا کر اسے بنا کر لے کر آؤ. گھر میں ہر چیز ٹوٹے، ہم بنا کر لے کر تو آئے. ہمارے کپڑوں میں ذرا سا رفو یا ہمارے کپڑوں میں ذرا سا کپڑا پھٹا، ہم اس کپڑے کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. لیکن اس دل کی طرف کبھی جھانک کر نہیں دیکھا ہے کہ اس دل میں کتنا رفو کا کام باقی ہے. کیا اللہ نظر نہیں آیا ہمیں؟ کیا اللہ ہمیں دکھتا نہیں ہے؟ کیا اللہ یاد رکھو کہ اللہ نہیں ہے دنیا میں؟ کیا یہ ہم چیز بھول چکے ہیں؟ اگر صحیح معنی میں انسان اس طرف دیکھنے والا بن جائے تو اس دل کو صحیح معنی میں اس طرف فکر کرے گا. اگر اس طرف نہیں دیکھے گا تو اس دل کی فکر نہیں کر سکتا ہے. حساب دینا کل قیامت کے دن بہت مشکل کام ہے. ہمارے اکابر تو اور ہوا کرتے تھے، کیا بتلاؤں اکابر کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں. ہم تو حساب دینے کی ہمیں تو اتنی بھی فکر نہیں ہے. اللہ والوں کا معاملہ تو عجیب ہوا کرتا تھا، حساب دینے کی بات تو دور. ایک شخص نے ایک اللہ والی کی چیز چرا لی، سامان چرا لیا، بھاگ گیا. جیسے وہ بھاگا وہ نابینا ہو گیا. اس نے جیسے ہی نابینا اندھا ہو گیا وہ تلاش کرنے لگا کہ ہے کہاں، کہ میں اس بزرگ کے پاس جاؤں معافی مانگ لوں تاکہ دوبارہ آنکھ آ جائے. کسی سے کہا کہ حضرت کہاں ہے؟ تو کہا کہ کون؟ تو کہا کہ وہ جو مسجد میں آتے ہیں، میں نے ان کا سامان چرایا، میری آنکھ چلی گئی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتے، جب دوسرے ہفتے آئیں گے تو ملاقات کرا دوں گا. دوسرے ہفتے جیسے ہی حضرت پہنچے اس کو پکڑ کے لایا اور کہا کہ حضرت سے معافی مانگ لے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سامان لے لیجئے اور مجھے معاف کر دی. تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا آپ کو، جیسے ہی آپ نے سامان چرایا میں نے معاف کر دیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کیسے معاف کر دیا؟ آپ نے سامان یہ فرد نے سامان چرایا، آپ کا سامان چرایا اور آپ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا. کہا میں نے پہلے ہی معاف کر دیا. کہ بات کیا حضرت؟ تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ میں نے اس لیے معاف کیا کہ کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے امتی میں اگر ایک بھی حساب و کتاب کا باقی ہو، اللہ کے رسول وہاں سے ہٹیں گے نہیں
اور میرا حساب و کتاب جب جاری ہوگا اور اس کو لایا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ چلو اس کا حساب کرو، اور اللہ کے رسول میری وجہ سے کھڑے رہیں گے، اس لیے میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا کہ جا تجھے میں نے معاف کر دیا تاکہ میرا نبی وہاں کھڑا نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ساتھ کہیے اللہ اکبر۔ کیا انداز! وہ حساب صرف اس لیے معاف کر دیا، صرف اس لیے معاف کر دیا کہ نبی کھڑے نہ رہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ ہزاروں کو تکلیف ہم بھی کر کے بیٹھے ہیں، تکلیف دے کر بیٹھے ہیں۔ لوگ ہم سے پریشان، نہ ہم نے سوچا کہ ہم کسی کے سامنے جائیں اور اس سے معافی مانگے، نہ اس بارے میں کبھی خیال آتا ہے، نہ اس طرف ذہن جاتا ہے، نہ یہ سوچ بنتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ زندگی وہ زندگی بنائے کہ ایسی بہتر زندگی ہو کو جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ خوش ہو جائیں، لوگ دعائیں دینے لگیں۔ اسی لیے تو کتابوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب انسان کا جنازہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ اللہ کہے گا کہ جنازہ وہ جنازہ ہے جس نے ایسی پیاری زندگی گزاری کہ لوگ اسے دیکھ کر حسرت کرنے لگے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، تو خالق کہے گا کہ مخلوق جب اس کی تعریف کر رہی ہو، مخلوق اس کے بارے میں اچھائی بیان کر رہی ہو، تو خالق کو شرم آتی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے۔ خالق کو شرم آئے گی۔ خالق کہتا ہے کہ مجھے شرم آئے گی کہ مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے۔ آج ہم وہ ہیں کہ لوگوں کی رقم دبانی ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہم ہیں لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہو تو ہمیں کہیے، آج ہم وہ ہیں لوگوں کا حق ماننا ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہم ہیں لوگوں کی زمین دبانی ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہے خیانت کرنا ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہے لوگوں کے ساتھ غلط کرنا ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہے غیبت کرنا ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہے حسد کرنا ہو تو ہمیں کہیے، آج وہ ہے ہر چیز کے گناہ کے کام کرنا ہو تو ہمیں کہیے، پھر بھی ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ زندگی اتنی غفلت والی زندگی وہ بننی چاہیے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ چند دن کی زندگی پتہ نہیں کہ کب چلے جائے، پتہ نہیں کہ کب چلے جائے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب بیانات سنے جاتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے، دل میں کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے قریب بیٹھتے تھے تو کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ میں اس لیے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں، اللہ والوں کے پاس جایا کرے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرے۔ اب تو جمعہ کے ہم فقیر بن گئے، یہ مجمع جو نظر آتا ہے نا وہ جمعہ کا نظر آتا ہے۔ ابھی جب کوئی پروگرام ہو، بیانات ہو، اور ان پروگرام میں کہا جائے کہ بلایا جائے، پھر نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن جب بیانات میں بیٹھتے ہیں، بیانات میں بیٹھنے کی وجہ سے کیفیت بدلتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر، اللہ والوں کے ساتھ، اس لیے ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، عجیب ان کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایک جگہ گئے، دیکھا کہ ایک آتش پرست آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا کہ آگ کی پوجا کر رہے، یہ تو مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، مخلوق کی تم پوجا کر رہے ہو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں، تم آگ کی عبادت کرتے ہو۔ تو آتش باز جو ہے، آتش پرست جو ہے، اس نے دلائل دینا شروع کیا، اتنے دلائل دیے، اللہ والے کو غصہ آیا، اور اللہ والے نے کیا کہا کہ چلیے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈال، میں بھی آگ میں، غصے میں آ کر کہہ دیا، غصے
میں آ کر کہہ دیا کہ چل تو بھی آگ میں ہاتھ ڈال، میں بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں. وہ سوچنے لگا. اللہ والے نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر سیدھا آگ میں ڈال دیا. لیکن دیکھا کہ نہ وہ اللہ والے کا ہاتھ جلا نہ وہ آتش پرست کا ہاتھ جلا، دونوں کا ہاتھ نہیں جلا. آگ میں ہاتھ ڈال دیا، دونوں کا ہاتھ نہیں جلا. اللہ والے نے اللہ سے دل ہی دل میں سوال کیا کہ اللہ یہ کیا بات ہے؟ میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی عبادت کرتا ہو اس لیے ہاتھ نہیں جلا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں جلا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے دل میں الہام کیا، کہا کہ میرے بندے تو نے ہاتھ ڈالا اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں تیرا ہاتھ تو نہیں جلاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اس لیے میں نے اس کے ہاتھ کو بھی جلنے نہیں دیا. تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا میں نے اس لیے اس کو جلنے نہیں دیا. لوگوں اگر اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو جلنے دے گا؟ کیا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے تو کیا اللہ ہمیں جلنے دے گا؟ کیا اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا، اللہ والوں کے پاس شریک ہونا، ان کے پاس بیٹھنا، یاد رکھو کیفیت بدلتی ہے. آج تو حالات یہ ہیں کہ فتنے عام ہو چکے ہیں، جگہ جگہ سے فتنے آ رہے ہیں. کوئی کیسے دعویٰ کرتا ہے، کوئی کیسے دعویٰ کرتا ہے، کوئی تو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، جس کو جیسا چاہے اپنا کھیل رچ رہا ہے. اور یاد رکھو ایسے وقت میں اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے ہر دور میں فتنے آئے. ارے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن مقابلہ ہمارے علماء نے نہیں ختم کیا، ہر وقت مقابلہ کیا ہے اور فتنے ہر دور میں آ رہے ہیں. ایسے وقت میں مسلمانوں کی اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء سے خوب تعلق پیدا کریں، خوب تعلق پیدا کریں. فتنے عام ہو چکے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں آسانی سے نکل جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کب لپیٹ میں آ جائے کچھ پتا نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ یہاں اون میں یہ جو فتنہ زیادہ چل رہا ہے شکیل ابن حنیف کا، جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک حدیث آیا اور بیا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی سب سچی ہے، کسی بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو توڑ مروڑ کر جو شخص پیش کرے، اور آج کا مزاج ہے آسانی سے لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا کہ جو آنے والا امام مہدی وہ محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، مکہ المکرمہ میں آئے گا، اور آنے کے بعد لوگ اس کو پہچان جائیں گے، لوگ اس کو پہچان کر لوگ ان کی طرف دوڑیں گے. وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے قریب بیٹھ کر لوگ ان سے بیعت ہوں گے، انہیں لوگ بادشاہ بنائیں گے، انہیں لوگ بادشاہ بنائیں گے. اور غیب سے آواز آئے گی. غیب سے کیا آواز آئے گی؟ ہذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا لہ. غیب سے آواز آئے گی کہ اللہ کے خلیفہ ہے، تم ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو. نہ غیب سے آواز ہیں، اور علماء ان کو دیکھ کر پہچان جائیں گے، اللہ والے ان کو دیکھ کر پہچانیں گے اور دوڑیں گے. یہاں پہچاننے کی بات تو بہت دور، پہچانا جا رہا ہے، کوشش کرائی جا رہی ہے کہ بھائی پہچانو آپ لوگ. اور مثال کیا دی جاتی ہے، میں نے سرچ کیا پورا، جب یہ شکیل ابن حنیف کا جب یہ فتنہ چلا میں نے سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ شکیل ابن حنیف نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے گوگل پر. تو اس نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول جب تشریف لائے تھے انہیں بھی بہت ستایا گیا تھا، لوگوں نے مانا نہیں تھا. لیکن انہیں کیا معلوم ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جہاں تکلیف پہنچائی تھی وہاں کتنے راہبوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ نبی آ رہا، اور کتنے لوگ تو وہ تھے کہ سرسبز باغ کی طرف یعنی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں، اور کتنے لوگ تو تلاشی کے لیے نکل گئے تھے کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں.
اور آمینہ کا حال تو یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، تو عورت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو اللہ کے رسول پیٹ میں اور عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ خوشبو نہ لگائیں، خوشبوئیں لگا کے نہ نکلے، اس لیے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ لیکن حضرت آمینہ کے بدن سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ عبد المطلب نے ایک مرتبہ کہا کہ بات کیا ہے؟ لوگوں نے جب ان کو کہا عبد المطلب کو کہ بھئی معاملہ کیا ہے، کہ آمینہ تو یہ ہے کہ جہاں سے گزرتی ہے خوشبو پھوٹتی ہے، وہ تو بہت خوشبو لگا کے نکلتی ہے، یہ تو خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد المطلب گھر آئے، گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ جا کے پوچھو بہو سے کہ کیوں خوشبو لگا کے نکلتی ہے، شوہر کا انتقال ہوا۔ عبد المطلب اور ان کے اہلیہ محترمہ ساتھ میں آئے، آمینہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ خوشبو لگا کے نکلتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ نے یوں مٹی اٹھا کر کہا کہ سونگو، اس میں بھی خوشبو پھوٹنے لگی۔ کہا کہ جب سے میرے پیٹ میں محمد عربی آیا اسی وقت سے میرے بدن میں خوشبو طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں تو ظہوری ظہور تھا، اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی تھی۔ یاد رکھے کہ اس وقت سارے علماء، سارے اکابر جو اس کے ماہر ہیں، نباز ہیں، یاد رکھو ڈاکٹر ہی کو معلوم ہے کہ بیماری کہاں ہے، اس لیے علماء ہی کو معلوم ہے کہ علمی اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بیماری کہاں ہے۔ سارے علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور علماء نے آج تک اس بات کو نہیں مانا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ شکیل ابن حنیف کو ماننے والا وہ بھی کافر ہے، کھلا فتویٰ ہے۔ میں یہاں سے ان والوں کو ایک بات کہوں گا کہ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ اس بات کی نیت کرو کہ ہم خود اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں گے ایسے لوگوں سے ملنے کے اوپر، اور اس بات کی کوشش کریں گے پورے علاقے میں ہم لوگ، ایک تو فتنہ حد درجہ، دوسرا بھی فتنہ ہمارے اوپر ہے، اور ساتھ میں اس فتنہ، اور یاد رکھو ہر دور میں فتنے آئے ہیں، فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے علماء ہر فتنے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سینہ سپر ہو کے کھڑے جاتا ہے۔ اور فتنہ آیا مٹا بھی، ایک قادیانی کا فتنہ آیا تھا، علماء نے کھل کے کہا تھا کہ قادیانی ہے مت مانو انہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے مانا تھا، اور جو لوگوں نے مانا تھا وہ جہنم کی طرف گئے، اور قادیانی کا فتنہ ختم ہوا کافی حد تک، اور لوگوں کے سامنے آیا اور بیان ہو گیا۔ اور شکیل ابن حنیف کا فتنہ آیا، اور وہ اسے بالکل شو کی طرح پیش کر رہا ہے، اور کیسے پیش کر رہا ہے؟ ایسے پیش کر رہا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شکیل ابن حنیف ان کے دعوے کو اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد یہ سمجھتا صحیح ہے، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں آپ کے پاس حدیث کی کمی ہے، آپ ہر بات کو اس طرح نہ مان لیں، آپ ریسرچ کریں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ خوب کتاب پڑھیں، لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، تو آپ علماء سے رابطہ کریں، اللہ والوں سے ملیں، ان سے رابطہ کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک تو ہم ایسے بھی کمزور ہیں، آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، پیر سے گناہ، بدن کے ایک ایک عضو سے گناہ، اور آخری گناہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے اندر سے اسلام نکل جائے، ایمان نکل جائے تو پھر کیا رہے گا؟ ہر گناہ تو ہمارے اندر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آنکھ کا گناہ ہے ہم معافی مانگیں گے، اللہ یہ تو معاف ہو جائے گا، کان کا گناہ ہے معافی مانگیں گے، اللہ معاف ہو جائے گا، لیکن ایمان چلا جائے گا کیسے معاف ہوگا؟ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔